اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام عاشقان اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے خدمت میں دہائے کرامت یعنی ولادت باسعادت حضرت معصومہ قم جو یکم ذی القعدہ کو اور اسی طرح 11 ذی القعدہ کو حضرت امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کریم اہل بیت کی ولادت باسعادت بہت بہت مبارک ہو۔ یہ ایام دہائے کرامت سے معروف ہے، مشہور ہے، اور ایران میں یہ پورا 10 جو ہے بڑے خوشیوں سے مناتا ہے، اور لوگ نظر و نیاز اور زیارتیں اور ایک دوسرے کی دعوتیں اور بہت زیادہ جو ہے خوشیوں کے ساتھ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی اس خوشی کو مناتے ہیں۔ لہٰذا اسی مناسبت سے ہم بھی چاہ رہے ہیں کہ حضرت معصومہ قم کے کچھ زندگی کے وہ نشیب و فراز جو عام طور پر بیان نہیں کیے جاتے یا لوگوں تک نہیں پہنچے ہیں اسے بیان کیا جائے۔ حضرت معصومہ قم مدینہ میں اس دنیا میں تشریف لائیں، اور پھر اس کے بعد اپنی زندگی اپنے والد گرامی اور پھر اس کے بعد برادر بزرگوار کے زیر سایہ آپ زندگی بسر کرتے رہے۔ آپ کا جو اصل نام ہے وہ ہے فاطمہ، لیکن آپ کو جو لقب ملا اور وہ لقب عام کسی بندے سے نہیں بلکہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے 3 اماموں نے آپ کو معصومہ کے لقب سے پکارا ہے اور آپ کے فضائل کو بیان کیا ہے۔ معصومہ کون ہے؟ معصومہ وہ ہے کہ جو گناہ کا تصور بھی نہیں کرتا ہو۔ گناہ کرنا تو درکنار، گناہ کا تصور بھی جس کے دل و دماغ میں نہ آ جائے اسے معصومہ کہا جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ 14 معصوم تو ہم نے سنے ہیں اور 14 معصوم ہے، اب یہ ایک اور معصومہ کا اضافہ ہو گیا، تو جواب یہ ہے کہ معصوم کے 2 درجے ہیں، ایک جسے عصمت کبریٰ کہا جاتا ہے اور ایک عصمت صغریٰ کہا جاتا ہے۔ عصمت کبریٰ پروردگار عالم کی طرف سے عطایا ہے جو ہادیان برحق کو پروردگار عالم عنایت کرتا ہے، جس میں انبیاء کرام ہے، جس میں ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام ہے، جو پیدا ہوتے ہی علم لدنی سے معلومات ہوتے ہیں، لہٰذا وہ علم کی وجہ سے وہ عصمت کے درجے پہ فائز ہوتا ہے۔ لہٰذا جو امام ہے وہ پیدا ہوتے ہی امام ہوتا ہے اور وہ تمام علوم کان وما یکون سے وہ واقفیت رکھتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ نہیں، ولادت کے وقت ان کو اس علم میں کان یکون ان کے پاس نہیں تھا، لیکن کیا ہے کہ وہ درجہ بدرجہ جو ہے معصوم کی اطاعت کرتے کرتے اس مقام و منزلت تک پہنچ جاتا ہے جسے عصمت صغریٰ کہا جاتا ہے۔ علم، تقوی اور بالخصوص معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی جو پیروی ہے۔ حضرت ابوالفضل عباس 14 معصوم میں شامل نہیں ہے، لیکن وہ عصمت صغریٰ کی منزل پر ہے، اور اسی طرح جناب زینب اولیاء عصمت صغریٰ کے منزل پر ہے۔ اسی طرح حضرت فاطمہ معصومہ بھی عصمت صغریٰ کے منزل پر ہے اور معصومہ ہے اس لیے کہ جو معصوم کے زبان اطہر سے نکلے ہوئے الفاظ وہی ہے جو رسول اللہ کی زبان سے نکلے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ لہٰذا اس بنیاد پر آپ کا اسم گرامی معصومہ ہے، تو لہٰذا آپ معصومہ ہے۔ آپ کے بہت زیادہ فضائل ہے۔ ایک فضیلت وہ ہے کہ جو آپ کے ولادت سے پہلے ہے، ایک ولادت کے بعد ہے، ایک آپ کے اس دنیا سے جانے کے بعد ہے۔ ایک دفعہ ایک قافلہ آیا جس طرح سے حج کے بعد معصومین کی زیارت اگر نہ کرے تو اس کا حج قبول نہیں ہو۔ حج کی قبولیت وہ معصوم کی زیارت کے ساتھ مکمل ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا ایک بہت بڑا قافلہ آیا، حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ ہے اور وہاں پر آیا ہے۔ مسجد نبوی میں آپ درس دے رہے ہیں، 4000 کے تعداد میں شاگرد موجود ہیں، لہٰذا یہ قافلہ آ کے دروازے پہ رک گیا تو آپ نے اپنے اس درس کو روک دیا، پھر اس کے بعد کہا کہ ان کو راستہ دو۔ یہ قافلہ والے امام کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ آپ کہاں سے آئے؟ تو ان میں سے بعض نے کہا کہ ہم رے سے آئے اور بعض نے کہا کہ ہم قم سے آئے۔ تو آپ نے اپنے لیکچر کو وہاں پر روک کر، خطبے کو روک کر، پھر اس کے بعد آپ نے لوگوں سے مخاطب ہو گیا جو مختلف طبقات، مختلف لوگوں سے، مختلف مذاہب کے لوگ موجود تھے۔ کہا کہ اے لوگوں ذرا سنو تو صحیح کہ یہ لوگ قم سے آئے ہیں، لہٰذا قم کی فضیلت سنو۔ آپ نے کہا کہ ان اللہ حرمن وہو مکہ، کہ اللہ تعالیٰ کا ایک حرم ہے اور وہ مکہ ہے، اور اسی طرح ولی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرمن،
اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ایک گھر ہے اور وہ مدینہ ہے، ولی امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام حرمن، اور میرے جد امجد امیر المومنین کے لیے بھی ایک حرم ہے اور وہ کوفہ ہے یعنی نجف میں ہے، اور ولنا حرمن، اور ہمارے لیے بھی یعنی ان 3 معصومین کو اگر آپ ہٹا دیں باقی جتنے معصومین ہیں ان کا بھی ایک گھر ہے، ایک حرم ہے، کہا کہ وہ ہوا قم، اور وہ قم کی سرزمین ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے کہا کہ ستدفن فیہا امرأۃ من ولدی، ان قریب ایک میرے اولاد میں سے، میری بیٹیوں میں سے ایک بیٹی قم میں دفن ہوگی، اور جو بھی ان کی زیارت کریں گے تو پھر وہ اس پر جنت واجب ہو جائے گا، من زارہا فقط وجب الجنہ، جو بھی ان کی زیارت کرے ان پر جنت واجب ہو جائے گی۔ آپ نے حضرت معصومہ کے آنے سے پہلے، حتیٰ کہ راوی کہتا ہے کہ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی بھی اس وقت ولادت نہیں ہوئی، لیکن پوتی کے فضائل بیان ہو رہے ہیں۔ پھر امام نے ارشاد فرمایا، کہا کہ اے لوگوں دیکھو قم کو قم کیوں کہا گیا؟ کہا کہ اس لیے کہ رسول اللہ جب معراج پہ گئے اور وہاں سے دیکھا تو ایک مقام ہے جہاں سے نور کی شعائیں پھوٹ رہی ہے، ساری دنیا اندھیرے میں ہے، تو کہا یہ کون سا مقام ہے؟ کہا کہ یہ اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والے رہنے کی جگہ ہے۔ تو آپ نے کہا کہ مجھے یہ مقام دکھا دو۔ جب دکھایا تو وہاں پر دیکھا کہ شیطان اپنے پنجے زمین پہ گاڑے ہوئے، تو اس وقت اللہ کے رسول نے شیطان سے کہا کہ قم، کہا کہ کھڑے ہو جاؤ اور کہیں اور بس جاؤ، یہ ہمارے چاہنے والوں کی جگہ ہے۔ تو اس دن سے چونکہ رسول نے شیطان کو قم کہا یہاں سے اٹھ جانے کو، اس دن سے اس مقام کا نام قم پڑ گیا۔ اور امام ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں یاد رکھو کہ جہنم کے 8 دروازے ہیں، جنت کے 7 دروازے ہیں، ان 7 دروازوں میں سے 3 دروازے قم سے کھلیں گے۔ لہٰذا آپ اندازہ لگائیں اس قم کو فضیلت کیا ہے، مکان کو فضیلت اس کے مکین سے ہے، اور وہ مکین حضرت معصومہ قم ہے۔ آپ کی فضیلت بے شمار ہے، ان میں سے یہ ہے کہ آپ کا علم کتنا تھا۔ حضرت معصومہ قم کے علم کے بارے میں یہ ہے کہ آپ 9 سال 10 سال کے ہیں، آپ گھر میں تشریف رکھے ہوئے ہیں، جبکہ آپ کے والد بزرگوار اور بھائی دونوں مدینے سے باہر ہیں۔ ایک بہت بڑا قافلہ آتا ہے ملنے کے لیے امام سے، لیکن 1 ہفتے تک وہ آتے رہتے ہیں، لیکن امام سفر پہ گئے ہوئے ہیں، اس لیے شرف ملاقات نہیں ہوتی۔ ایک دفعہ چیخ و پکار رونے کی آوازیں آئی، حضرت معصومہ نے کہا یہ کون رو رہے ہیں؟ تو کہا کہ آپ کے جو شیعہ ہیں وہ رو رہے ہیں کہ اس لیے کہ امام کی زیارت نصیب نہیں ہوئی، اور ان میں سے بعض کہتے ہیں کہ ہم سوالات لے کے آئے، اور ان میں سے بہت سارے سوالات جو اہل بیت کے دشمن ہیں انہوں نے کیے ہیں کہ اگر وہ حق کا امام ہے تو اس کے سوال کا جواب دے، لہٰذا ہم اس سے محروم ہو کے جا رہے ہیں۔ تو حضرت معصومہ 9-10 سال کے ہیں، آپ نے کنیز کو بھیجا، کہا کہ ان سے سوالات جمع کر کے لے آئے۔ جب کوشچن کو کلیکٹ کر کے لائے تو ہر ایک سوال کے اوپر آپ نے جواب لکھ دیا، اور شیعوں سے کہا کہ یہ لے جائیں۔ لہٰذا شیعہ ان کو لے کے وہاں سے نکلے، مدینہ کے باہر امام سے ملاقات ہو جاتے ہیں، دونوں امام معصوم سے ملاقات ہو جاتے ہیں۔ ملاقات کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم نے کچھ سوالات کیے تھے، آپ کی بیٹی نے اس کے جواب دیا، لہٰذا آپ ایک دفعہ اسے دوسرے لفظوں میں ری چیک کیجئے، ذرا دیکھ لیجئے، اس کی تصدیق کر دیجئے۔ جب امام نے اسے لیا اور لینے کے بعد ہر ایک سوال کا جواب پڑھتے تھے، سوال اور جواب پڑھنے کے بعد ایک جملہ کہا کرتے تھے کہ فداہا ابوہا، کہ تیرا باپ تجھ پر فدا ہو جائے، تیرا باپ تجھ پر قربان ہو جائے۔ ہر ایک سوال کے جواب میں آپ ایسا کہا کرتے۔ پھر جب سوالات ختم ہو گئے تو پھر آپ نے فرمایا میری بیٹی نے وہی تحریر کیا ہے جو پروردگار عالم نے عرش اعظم پر ثبت کیا ہوا ہے، لہٰذا یہ جوابات وہی ہے جو عرش اعظم پر ثبت ہے۔ یعنی کہنے کا کیا مطلب ہے، یہ تمام سوالات کے جوابات وہی ہے جو وحی الہی کے مطابق ہے، لہٰذا آپ کی علمیت کا آپ اندازہ لگا دیجئے کہ آپ کس منزل پر ہے، کس مقام پر ہے۔ آپ کی زیارت کو حضرت زہرا کی زیارت قرار دیا ہے۔ حضرت علامہ مراشی جن کے قبر اسی حرم کے قریب میں ہے، بہت بڑی لائبریری ہے، وہ 40 دن عمل بجا لاتے ہیں۔ 40ویں دن مولا کائنات سے حالت کشف میں ملاقات ہوتی ہے، مولا کائنات کے حرم میں وہ یہ عمل بجا لا رہے۔ تو ایک دفعہ کہا کہ اے مراشی کیا چاہتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ مولا آقا یہ میں حج پہ جا رہا ہوں اور مجھے لگتا ہے یہ میرا آخری حج ہے زندگی کا، لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ قبر حضرت فاطمہ الزہرا
کہ نشان چونکہ آپ نے دفن کیا ہے پھر اس کے بعد اس کے نشانات مٹائے ہیں، لہٰذا اس کے نشان مجھے معلوم ہو جائے تاکہ میں اس قبر کی زیارت کر لوں۔ تو مولا کائنات نے فرمایا، کہا کہ تو ہمارا امین ہے، لیکن اگر زہرا کی وصیت نہ ہوتی کہ جب تک میرا بیٹا مہدی نہ آ جائے میرے قبر کا پتہ نہ ہو، میری مظلومیت دنیا تک پہنچتی رہے، لہٰذا قبر کا نشان ہم نہیں بتا سکتے، لیکن جناب سیدہ کے زیارت کے ثواب سے محروم بھی نہیں رکھ سکتے۔ کہا کہ اس کا ثواب یہ ہے کہ تم قم جاؤ اور میری بیٹی فاطمہ معصومہ کی زیارت کریں تو اس زیارت کا ثواب وہی ہوگا جو حضرت فاطمہ الزہرا کا ہوگا۔ لہٰذا کتنے مرتبہ والے خاتون ہیں، لہٰذا امام رضا بھی فرماتے ہیں اور امام محمد تقی بھی فرماتے ہیں، کہا کہ جو بھی معصومہ کے قم میں زیارت کرے، جو بھی میرے اماں کی زیارت کرے قم میں، تو اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ اور حضرت معصومہ علیہ السلام کے بارے میں یہ ہے کہ کل قیامت کے دن تمام شیعہ اس بی بی کی شفاعت کی وجہ سے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ پروردگار عالم سے التجا ہے، دعا ہے کہ پروردگارہ ہمیں اہل بیت کے محبوں میں سے اور ان کی شفاعت پانے والوں میں سے قرار فرمائے۔ وصلی علی محمد و اہل بیت طیبین الطاہرین، اللہم صلی علی محمد و آل طیبین الطاہرین۔